بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جس گھر میں سورہ واقعہ روزانہ پڑھی جائے وہ جلدی دولت مند ہو جاتے ہیں۔ اچھی صحت چاہتے ہو تو رات کا کھانا کم سے کم کھاؤ۔ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ شلجم کو موسم میں ضرور کھایا کرو، کیونکہ ہر شخص میں جذام یعنی کوڑھ ایک رگ ہوتی ہے اور شلجم اسے پگھلا دیتا ہے۔ پیشاب پیلا آتا ہو تو لہسن کے جوے پر شہد لگا کر کھا لو۔ زیادہ پانی پینا عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے۔ بلڈ پریشر اور شوگر یا جن کا معدہ کمزور ہو وہ بڑے جانور کا گوشت نہ کھائیں۔ زیادہ نمک کھانا بدن پر الرجی کرتا ہے۔ توری کی سبزی بخار میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے پیٹ کے اندر بیکٹیریا پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ میٹھی اور بازاری چیزوں کا استعمال کم کرو۔ سبز رنگ کی چیزوں کو غور سے دیکھو، نظر کمزور نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ کم رہے، پھل اور سبزیاں زیادہ کھاؤ۔ حیض رکنے کی بعد پیٹ بھر جائے، کھیرے کا استعمال شروع کر دیں۔ لٹکا ہوا پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ نہاتے وقت جس عورت کے بال گرتے ہوں، ایسی عورتیں اپنی غذا میں پروٹین شامل کریں۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ اچھے کپڑوں کا انتخاب اداسی اور پریشانی سے بچاتا ہے۔ دوسرے دن صدقہ کیا کرو، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ خشک آلو بخارا فائبر سے زیادہ ثابت ہوتے ہیں۔ دن میں 2 سے 5 خشک آلو بخارے کھانے قبض روکنے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ جو عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ یا گنیوں، ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں یا جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ درد دور ہو جائے گا۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، خالی پیٹ انتہائی مفید ہے۔ اگر بڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہیں تو روزانہ ایک چقندر ابال کے کھائیں۔ اس سے موجودہ اجزاء نہ صرف وزن میں کمی لاتے ہیں بلکہ اس میں فولاد بال گرنے سے روکتا ہے۔ اس کے استعمال سے رنگت نکھر جاتی ہے، جھریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ ناظرین، یا مالکو 90 بار جو غریب بچار روزانہ پڑھے گا، انشاءاللہ غربت سے نجات پائے گا۔ کان میں درد ہو یا کان میں پانی چلا جائے، کوئی دوائی استعمال کرنے کی بجائے صرف الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو۔ زنگ والی جگہ پر لیموں کا رس لگا کر کچھ دیر چھوڑ دیں، پھر ہلکے ہاتھ سے رگڑیں۔ ضرورت ہو تو یہ عمل بار بار دہرائیں، زنگ مکمل صاف ہو جائے گا۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حرام جانور گھر میں لانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پی لو، زندگی بھر آپ کے معدے کے اندر سوزش نہیں ہوگی، نہ ہی معدہ خراب ہوگا۔ خون کی خرابی میں انار کا استعمال مفید ہے۔ موسم کے حساب سے کپڑوں کا انتخاب کریں، آپ کے چہرے کی چمک برقرار رہے گی۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ رہتا ہو بکری کا دودھ پیا کریں۔ اگر آپ کے چہرے کا رنگ سانولا ہے، اس کے لیے عرق گلاب استعمال کریں۔ سر میں شدید درد ہونے لگے، تھوڑا سا زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ روزانہ گندم کی روٹی کھانے سے آپ کا معدہ کافی مضبوط رہے گا اور کھانا بھی جلدی ہضم ہوگا۔
ادرک والا پانی پی کر سونے سے خون گاڑھا نہیں ہوگا، دل صحت مند رہے گا۔ نہاتے وقت پانی میں ناریل کا تیل شامل کر لیا جائے، پورے جسم کی جلد ملائم اور چمکدار رہتی ہے۔ عام تیل میں خوشبودار تیل ملا کر 4 چمچ گلیسرین ملائیں بالوں میں لگا لیں، بالوں میں چمک آ جائے گی۔ زیادہ پریشانی لینے سے چہرے پر جھریاں جلدی آ جاتی ہیں۔ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ ہائی بلڈ پریشر سے نجات کے لیے نہانے سے پہلے 1 گلاس پانی کا پی لو۔ جو افراد نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں، اور وہ لوگ جو بوڑھے نہیں ہوتے۔ نہار منہ سیب کھانا معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ سیب کھانے سے دانت صاف ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے سو کے اٹھنے کے فوری بعد ہی ورزش کرنے سے گردن کا درد، کمر کا درد ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے سو کے اٹھنے کے بعد چہل قدمی کر کے پھر ورزش کریں۔ جب رسی سخت ہو جائے سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے۔ اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کی بات آسانی ہے۔ تھوڑا سا دیسی گھی بدن کا درد اور سوزش کو دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ ٹماٹر کھانے سے قبض کی شکایت دور ہوتی ہے۔ آنتوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ جسم میں مرض کا مقابلہ کرنے کی قوت بڑھتی ہے۔ دانتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ البتہ نزلہ زکام میں اس سے پرہیز کریں۔ ٹماٹر کے زیادہ استعمال سے یورک ایسڈ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ 3 منٹ پیدل چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ زیتون کا تیل کھایا کرو اور بدن پر لگایا کرو، کیونکہ یہ مبارکہ درخت سے نکلتا ہے۔ گاجر کے حلوے میں اگر چینی کی جگہ شکر ملا لیا جائے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سخت چیزیں نہ کھائیں، یعنی جلدی ہضم نہ ہونے والی غذا سے پرہیز کریں۔ زیادہ سے زیادہ دالیں استعمال کریں، قبض ختم ہو جائے گی۔ نہار پیٹ پانی پینے سے آپ کا معدہ صاف رہتا ہے۔ اگر شوگر سے بچنا ہے کولڈ ڈرنک کا استعمال کم کر دیں۔ دہی کا استعمال آنتوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ رات کے وقت چاول استعمال نہ کریں، آپ کو نیند نہ آنے کی بیماری لگ جائے گی۔ ناشتے کے بعد سبز چائے کا 1 کپ آپ کے وزن میں کمی لاتا ہے۔ فالسا کھا کر اوپر سے نیم گرم پانی پی لیجئے، دانتوں کی میل صاف ہو جائے گی۔ کھانا کھانے سے پہلے کالا نمک کھا لو، کیونکہ کالا نمک 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ خون کی کمی کا خاتمہ۔ خون کی کمی کے شکار مریضوں کے لیے بھنے چنے کسی نعمت سے کم نہیں۔ ان میں آئرن، فولک ایسڈ، فائبر مقدار میں پائے جاتے ہیں، جو خون کے سرخ خلیات کی تعداد بڑھا کر جسم میں خون کی علامت کو دور کرتے ہیں۔ زیادہ چاولوں کا استعمال موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ کو نیند نہ آتی ہو تو گرم دودھ اپنی آنکھوں پہ لگاؤ، نیند جلدی آ جائے گی۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے لوگوں کا رنگ زیادہ تر سانولا ہو جاتا ہے۔ جس کا جسم ہر وقت ٹھنڈا رہتا ہو ان کے اندر خون کی کمی ہے۔ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کچے دودھ کا استعمال کریں۔ یہ چہرے کے لیے بہترین کلینزنگ کا کام کرتا ہے۔ قبض ہو، گیس ہو، اپارا ہو، گنے کا رس اس میں بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ پاؤں کا سن پڑ جانا گناہوں کے بڑھ جانے کی نشانی ہے۔
اگر دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی جائے، بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ حلال کھانا ہر دعا قبول ہونے کی ٹھوس دلیل ہے۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے یادداشت کمزور ہو سکتی ہے۔ رات کو سونے سے 2 گھنٹے قبل دودھ پینا مفید ہے، اس سے نیند سکون کی آتی ہے۔ جوڑوں یا گھٹنوں کا درد ہو تو ایلو ویرا کھاؤ، بہت فائدہ ہوگا۔ آدھے سر کا درد ہو، انگور کے جوس کا استعمال زیادہ کریں۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ صبح کو دہی کھانے سے جسم میں طاقت بڑھتی ہے، کمزوری دور ہوتی ہے۔ سفید آٹے کی روٹی کھانے سے معدہ کمزور ہوگا۔ گندم کے آٹے کی روٹی سے معدہ فٹ رہتا ہے۔ سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ 1 چمچ لیں، آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ صبح اٹھ کر گھنٹے کے اندر ناشتہ کرو، آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ انار کھانے سے رنگ لال سرخ ہو جاتا ہے۔ مچھر والا لوشن زیادہ لگا کر سونے سے بدن میں الرجی کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے کھجور کھا لو، السر کا زخم دور ہو جائے گا۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کوئی بھی محنت اور مشقت والا کام شروع کرنے سے پہلے زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پی لو، اس سے آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو اس سے بہت فائدے ہوں گے۔ جن لوگوں کے سننے کی حس بہت اچھی ہے، ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ اپنی جیولری کو چمکانے اور روشن بنانے کے لیے انہیں ابلے ہوئے آملہ اور ریٹھا کے پاؤڈر میں 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد کسی پرانے ٹوتھ برش سے انہیں رواں پانی سے دھو لیں۔ پودینے کے پتوں کو ابال کر پینے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ہفتے میں صرف 2 بار لیموں کا پانی پی لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بخار میں کمی نہ آ رہی ہو تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی لو، بخار میں آرام آ جائے گا۔ گاجر پر رات کو مکھن لگا کے سو جائیں، صبح تک جلد نکھر جاتی ہے۔ جائے وہ بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ پانی میں سونف شامل کر کے پینے سے معدے کی کمزوری سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ گرم پانی پینے سے بواسیر اور قبض نہیں ہوتی۔ اگر آپ ہمیشہ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو وقت پر سویا کریں اور صبح جلدی اٹھ جایا کریں، اس سے آپ ہمیشہ فٹ رہو گے۔ بچوں کے پیٹ سے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے پی لیں۔ جہاں کہیں بھی جانا ہو یا چیزیں گرم کرنی یا کمبل رضائیاں وغیرہ پیک کر کے رکھنی ہو، جس طرح گرمی کا موسم آنے پر سردی کے کپڑے وغیرہ سنبھالے جاتے ہیں اور الگ الگ باندھے بھی ہوں گے۔ پلاسٹک کی کرسی میں اگر زیادہ دیر بیٹھے رہو تو کمر کا درد بڑھ جاتا ہے۔ کپڑے دھونے والے صابن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ساتھ میں 2 انچ یا 6 ماہ بعد نکالیں تو کیڑا وغیرہ ختم ہو جائے گا، بہت اچھی خوشبو بھی آئے گی۔ اگر سفید کپڑوں پر لوہے کا زنگ لگ جائے تو اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا ہے، بھیڑ کے گوشت کا استعمال کم کر دیں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہو جائے گا۔ ماہواری کا درد زیادہ ہو، تلوں کا تیل استعمال کریں۔ قبض کی علامت سے چھٹکارا پانے کے لیے بھنے چنوں کو استعمال کریں۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں، اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، بھنے چنوں کو اپنی غذا کا حصہ بنا لیں، کیونکہ ان میں چکنائی
اور کولیسٹرول نہیں پائے جاتے۔ یہ بھوک کی شدت میں بھی کمی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے موٹاپے میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مکھی اگر سبزی تولنے والے کانٹے پر بیٹھے نہ تو تول میں فرق آتا ہے نہ ہی قیمت میں، لیکن یہی مکھی اگر سونے کے ترازو پر بیٹھ جائے تو تول میں معمولی سا فرق لاکھوں کے بھاؤ بدل جاتا ہے۔ بات وزن کی نہیں، جگہ کی ہوتی ہے۔ قیمت بتا رہی ہے آپ کہاں موجود ہیں، اس لیے خود کو ان مختلف لوگوں اور ماحول میں رکھیں جہاں آپ کی قدر ہو، جہاں آپ کا وقار ہو اور آپ کی عزت کی جائے۔ سرسوں کے آئل میں کیسٹر آئل ملا کے بالوں میں لگاؤ، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ روزانہ کچے دودھ سے چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کی جلد جوان نظر آتی ہے۔ روزانہ صبح کو 40 منٹ پیدل چلنے سے آپ کے وزن میں کمی آ جائے گی۔ بھنے چنوں میں پایا جانے والا فائبر معدے میں جیل جیسا مادہ پیدا کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے قبض کی علامت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھنے چنے معدے کی بہت سی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کالی مرچ پر شہد لگا کے کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ پاؤں کے تلووں پر بادام کے تیل کی مالش کرنے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اگر پاؤں میں درد رہتا ہو تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کا تیل لگا کے مساج کرو، پاؤں اور جسم کا درد غائب ہو جائے گا۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، نہ ہی منہ سے کھانا نکال کر کھاؤ۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا چاہتے ہو تو پپیتا کھایا کرو۔ اچار کو دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی میں تھوڑی سی ہینگ اچھی طرح بند کر کے اچار کے اندر رکھ دیں۔ اس طرح اچار خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ اور اچار میں سرکہ شامل کر دیں، اچار دیر تک تازہ رہے گا۔ اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جائے تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھایا کریں۔ جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہیں، اس کو پانی کے ساتھ لیں، جسم میں جہاں بھی درد ہے ختم ہو جائے گا۔ گردوں کے مسائل شکار افراد زیادہ پانی پی کر اس سے کچھ ریلیف حاصل کر سکتے ہیں، تاہم ہاضمے کے دیگر امراض کے شکار افراد کو اس کا استعمال ڈاکٹروں سے مشورے سے کرنا چاہیے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ سوتے ہیں تو آپ اداس ہیں، اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو آپ کمزور ہیں۔ جو بات بات پر رو پڑتے ہیں وہ نرم دل اور معصوم ہوتے ہیں۔ انڈے کا شمار بہترین غذاؤں میں ہوتا ہے اور غذائی اہمیت کے اعتبار سے دودھ کے بعد انڈے کا نمبر ہے، لیکن انڈے کو جتنا ابالیں گے اتنا دیر سے ہضم ہوگا، لہٰذا اتنا ابالیں کہ سفیدی جم جائے اور زردی نہ جمے۔ کان کی صفائی کے لیے کاٹن برڈز کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ بے شمار لوگوں کو اس کے استعمال کے بعد سرجری کروانی پڑتی ہے۔ نیند نہ آتی ہو تو بادام کا خالص تیل 2 یا 3 قطرے ناف میں ڈال لیا کرو، انشاءاللہ بہت اچھی نیند آئے گی۔ ہر کھانے کے بعد صرف 3 چمچ دہی کھا لیں، کھانا جلدی اور اچھے سے ہضم ہوگا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 جوا لہسن کا استعمال کرو۔ لہسن کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ لہسن بلڈ پریشر
اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ کمزور لوگ فربہ ہونے کے لیے کھیرے کے ساتھ کھجور کھائیں، انشاءاللہ موٹے ہو جائیں گے۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ جب آپ مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں، اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر اللہ کے آگے پھیلائیں۔ اللہ ان ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے پیارے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔